ڈرامہ سیریل چال باز کی اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ عائزہ عنایہ کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کی وارڈروب سے کپڑے نکال رہی ہوتی ہے۔ عنایہ ایک دم سے کمرے میں آ جاتی ہے اور عائزہ سے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ عائزہ کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے کپڑے نکال رہی ہوں، جس پر عنایہ غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ کس کی اجازت سے آپ یہ سب کچھ کر رہی ہیں؟ میں نے تو آپ کو نہیں کہا۔ یہ آپ کا میکا نہیں بلکہ میرا کمرہ ہے جہاں ہر چیز میری ہے اور آپ کو اجازت نہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائیں۔ عائزہ کا منہ بن جاتا ہے کیونکہ عنایہ اب تک خود سے خفا ہوتی ہے۔ وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اشل اور عاشر دونوں شادی کے اگلے دن اشل کے میکے جاتے ہیں۔ دراصل اشل کی والدہ نے ان کو ناشتے پر بلایا ہوتا ہے۔ عاشر ناشتے کی ٹیبل پر کہتا ہے کہ آنٹی آپ کو ایک بار عائزہ بھابھی سے پوچھنا چاہیے تھا، جس پر اشل کی ماں حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تو عائزہ سے اجازت لی تھی، میری اس سے بات ہو گئی تھی، اور وہ سچ ہی کہہ رہی ہوتی ہیں۔ فون پر انہوں نے عائزہ سے خود اجازت لی ہوتی ہے، مگر عائزہ جان بوجھ کر عاشر کو نہیں بتاتی۔ عاشر اشل کی والدہ کو کہتا ہے کہ آنٹی اگر آپ نے بات کی ہوتی تو بھابھی مجھے ضرور بتاتی۔ اشل کی ماں کا چہرہ اتر آتا ہے، وہیں اشل بھی شرمندہ ہونے لگتی ہے۔ اب اسے آہستہ آہستہ عائزہ کی چالاکیوں کے بارے میں پتہ چلنے لگتا ہے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اشل کی والدہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ میری بیٹی بہت بھولی ہے، اسے سسرال کی چالاکیوں کے بارے میں نہیں پتا، مجھے تو ابھی سے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ کیا ہوگا۔ عنایہ بھی شادی کے اگلے دن اپنے میکے جاتی ہے جہاں اس کی ماں اس سے خفا ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے والد تو اس سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ شادی کے اگلے دن جب بیٹی میکے آتی ہے تو مائیں اس سے پوچھتی ہیں کہ تم خوش تو ہو نا، مگر یہاں تو کسی کو میری پرواہ ہی نہیں۔ اتنا کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف سب لوگ عنایہ کو کہتے ہیں کہ عائزہ بہت اچھی بہو ہے، امید ہے کہ تم بھی اس گھر کو سمجھو گی، جس پر عنایہ تن سے کہتی ہے کہ آپ سب کو یوں لگتا ہے کہ عائزہ آپ بھی بہت اچھی ہیں تو پھر سمجھیں کہ میں بھی آپ ہی کا ہی آئینہ ہوں، وہ جو کچھ کرتی رہیں گی وہ سب کچھ آپ کو مجھ میں نظر آتا رہے گا، میں آپ کو وہ سب کچھ دکھاتی رہوں گی۔ عنایہ کا طنز باقی سب تو نہیں سمجھتے ہاں، مگر عائزہ اچھی طرح سمجھ جاتی ہے۔ وہ کمرے میں جا کے عنایہ کو کہتی ہے کہ اپنی حد میں رہو تم میری بہن ہو، اسی لیے میں تمہارا لحاظ کر رہی ہوں، جس پر عنایہ بھی غصے سے کہتی ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں خاموش رہوں تو آپ اپنے جذبات قابو میں رکھیں، اور ہاں باقی جس مرضی کو اپنے اشاروں پر نچا لیں، مگر میرے شوہر کو اپنے اشاروں پر نچانے کا سوچنا بھی مت۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہن کو دھمکی دے رہی ہوتی ہے۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے، کیا عنایہ اپنی بہن کا سکون اس کے سسرال میں ختم کر دے گی اور عائزہ کی تباہی کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن عنایہ ہوگی؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔